اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے تمام بچوں کو السلام علیکم۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق ملمہ کی تشریح سے۔ اس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ عبارت کی تشریح سے پہلے چونکہ سیاق و سباق کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، لہذا ہمیں مصنفہ سے متعلق بھی چند ایک ضروری معلومات ہونی چاہیے، ان کا اسلوب بیان اور ان کے افسانے سے متعلق کہ افسانوی جو ہے لحاظ سے انہوں نے کس طرح کی خدمات اردو کی انجام دی۔ تو ہمارے پاس تشریح طلب عبارت جو موجود ہے سبق کی، وہ جماعت دہم کی درسی کتاب سے لی گئی ہے، سبق ملمہ سے، جس کی مصنفہ جو ہاجرہ مسرور ہیں، ان کی کتاب سب افسانے میرے سے یہ ہمارا سبق جو ہے، ہمارا درسی سبق جو ہے، یہ افسانہ جو کہ ہے یہ اس سے ماخوذ ہے، جس میں وہ دو کرداروں کے بارے میں بتاتی ہے۔ دونوں اپنی اصلیت چھپانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے اپنے اوپر ملمہ چڑھانے کی کوشش میں ہیں۔ دونوں کردار، لڑکا اور لڑکی، ٹرین پر سفر کرتے ہیں۔ لڑکے نے اچھے قسم کا اوور کوٹ اور لڑکی نے اچھا برقع پہن رکھا تھا، لیکن گاؤں پہنچنے پر جب لڑکی دھوپ سینکنے کے لیے چھت پر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بنیان اور تہمت پہنے لیٹا ہوا دھوپ سینک رہا ہے۔ ہاجرہ مسرور اردو ادب کی خواتین افسانہ نگاروں میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں عورت کی فطرت کی بھرپور عکاسی کی ہے اور معاشرے کی باریکیوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تشریح طلب عبارت جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پہلے پیراگراف کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں تشریح کے لیے جو ایک نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون مصنفہ بتاتی ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو اس کے چچا کی بیماری کا خط جب ملتا ہے تو اس کے گھر والے یہ سوچتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ گھر کے کسی ایک فرد کو جا کر ان کی تیمارداری، ان کی بیمار پرسی جو ہے وہ کرنی چاہیے، چونکہ گھر کے اندر جو ہے لڑکی اس وقت اپنے بہن بھائیوں میں بڑی اور سمجھدار جو ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو چچا کی بیمار پرسی کے لیے بھیجا جائے۔ لڑکی جب بیمار پرسی کے لیے جاتی ہے تو یہاں جس منظر کی عکاسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر جب پہنچتی ہے تو اس نے ایک خوبصورت ریشمی برقع جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اور چونکہ وہ پہلی دفعہ سفر کر رہی ہے لہٰذا وہ ہر چیز کو بڑی متعجب نگاہوں سے، بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اور اسے جو ہے وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کی کچھ زیادہ جو ہے وہ معلومات بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ پیش کرنے کے لیے کہ وہ ایک چاقو چوبند اور اچھے گھرانے کی جو پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس چیز کے جو ہے وہ ملمہ نگاری میں، اسی چیز کی ملمہ نگاری میں وہ تمام جو ہے وہ سفر کا جو ہے وہ اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اس پیراگراف میں جو وہ ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہ کہ جب وہ بیمار پرسی کے لیے جانے لگتی ہے تو اس کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ وہ اکیلی نہ جائے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے جائے تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، لیکن وہ جو ہے اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اکیلی جاتی ہے۔ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ برقع اوڑھے کھڑی ہے، اس نے نقاب الٹ رکھی ہے، حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ رات کے 11:30 بج رہے ہیں اور گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ ابھی تک ٹکٹ بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ حیران نظروں سے کافی دیر تک مسلسل ٹکٹ گھر کی کھڑکی کو دیکھتی رہی، جس کی وجہ سے وہ بے حد بیزار تھی، وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، زمین اور بنچوں پر سینکڑوں افراد بے فکر، بے حس و حرکت، لاشعور کی طرح جو ہے وہ لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے یہ تمام لوگ پلیٹ فارم پر
گاڑی میں سفر کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں سونے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلے پیراگراف میں ہم تشریح جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کریں گے سیکنڈ پیراگراف کی، کہ لڑکی چونکہ اپنے سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے، تو وہ کلی جو ہے سامان اٹھانے والا جو کہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں بیٹھے، تو کلی جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہیں بیٹھ جائے جہاں وہ کھڑی ہوئی ہے، فٹ پاتھ کے پاس۔ لیکن لڑکی کو چونکہ یہ الزام ہے کہ اس نے بہت قیمتی جو ہے وہ اور نفیس برقع پہن رکھا ہے، لہٰذا وہ یہاں نیچے جو ہے بیٹھنے اپنے شیان شان اس وقت نہیں سمجھ رہی، اور یہ سوچ کر بھی اس کا دل بیٹھنے لگا کہ وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور جہاں اکا دکا چرف چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی ہے، اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک چھوٹے سے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹن کی طرح۔ کلی جو ہے وہ بولا، نہیں میں کلی نے جب اسے کہا کہ یہاں سامان رکھو اور یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے کہا یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی جو ہے وہ آواز اسے سنائی دیتی ہے، اور ایک سایہ سا اپنے پاس رستہ دکھائی دیا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ قبول صورت نوجوان ایک بھاری اور اوور کوٹ پہنے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی کہ شاید یہ بھی جو ہے ٹکٹ گھر کی طرف جا رہا ہے۔ خلاف توقع لڑکی کلی کے رویے سے جو ہے لڑکی کو چونکہ پہلے سے اپنی ناقدری کا احساس ہو رہا تھا، لہذا وہ اس بات پر بہت زیادہ افسردہ تھی، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اور اسی دوران میں جب اس نے نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان اپنی ٹائی کی گانٹھ کستا ہوا اس کی طرف طنزیہ نظر ڈالتا ہوا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کس کے انداز سے سمجھی کہ شاید وہ کوئی امیر زادہ ہے جو اپنی عمارت کے غرور میں بے رخی اور لاپرواہی دکھا رہا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان جو ہے وہ اپنی ٹائی کی گرہ کستے ہوئے ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل کر کلی سے کہنے لگا، کلی تم انہیں زرانہ انٹرکام انتظار گاہ میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان کی باتیں سن کر لڑکی پریشان ہوگی، وہ بڑی بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ اس نے انٹر اور سیکنڈ کی الجھن میں ڈال کر مصیبت پیدا کر دی، لہذا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور انٹر کلاس یا سیکنڈ کلاس میں سفر کرنا اس کی استطاعت سے باہر تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئی اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کے بعد وہ دلی دل میں مردوں کو برا بھلا کہنے لگی کہ کم بخت مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنی مردانگی کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کی الجھن میں ڈال دیا۔ یہ تو دوسروں کی عمارت کا اندازہ ان کی ظاہر سے لگاتے ہیں، شاید اس نے بھی مجھے ایک امیر لڑکی سمجھا ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ میرا کل اثاثہ یہی ہے جو میرے پاس ہے، یہ اٹیچی کیس اور ایک بستر بند جو گزرے ہوئے اچھے وقتوں کی نشانی ہے، ایک قیمتی چمڑے کا بنا ہوا بٹوا جو ایک سہیلی نے تحفہ دیا، اور چلتے وقت خالہ سے برقع میں نے اس لیے مانگ لیا کیونکہ میلے کچیلے برقعے والے مسافر عورتیں جہاں جگہ ملتی ہیں پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ چونکہ اس کی جو ہے والدہ جو ہے انہوں نے چند ایک پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے،
لہٰذا اس کو زیادہ راہ کے طور پر، راستے کے خرچ کے طور پر اس کی والدہ نے اسے تھوڑے پیسے دیے۔ نیکسٹ پیراگراف میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کی والدہ چونکہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جائے، یہی بات اسے بری لگی۔ نہ جانے اس نے کہا کہ نہ جانے لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا، عقیل کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا اور فوراً اگل دے گا۔ میں نے امی جان کو سلمیٰ اور رضیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی تو آخر لڑکی ہیں جو بڑے مزے سے اکیلی سفر کرتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ امیر باپ کی بیٹی ہیں، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہیں۔ میں نے امی جان سے کہا کہ کیا خوب فرمایا، پھر تو ان امیر زادیوں کو ایک درجن بھر ملازموں کے ہجوم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں پر ان کی دھاک جو ہے وہ بیٹھی رہے، ان کا روب جو ہے وہ پڑا رہے۔ جو ہی مصنفہ بتاتی ہے کہ جو ہی کمبل کی گٹھڑی کھلی تو ایک جھریوں والا چہرہ اور بگلے کے پر جیسے سفید والوں والا چہرہ جو ہے وہ اس کے سامنے آیا، یعنی کمبل میں سفید بالوں اور جھریوں والے چہرے کے ساتھ بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے۔ ٹرنک پر رکھے ہوئے اس کی ہٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عیسائی عورت ہے۔ لڑکی اس کمزور اور دبلی پتلی بوڑھی عورت پر ناقصانہ نظر ڈالی، پھر انتظار گاہ میں ایک بڑھیا کے ساتھ پر دل میں خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ افسوس، اس وقت تالاب میں کھڑے ہوئے پانی کی طرح خاموش بڑھیا کی جگہ کوئی سمندر کی طرح بے قرار گہری شوخ چنچل لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے سرخ اور چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو حسد اور رقابت کی نظر کے ساتھ اس پر نظر ڈالتی تو اس کا سفر جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہو جاتا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لڑکی کا جو کلی ہے وہ اس کا سامان اٹھائے ہوئے گاڑی کے زنانہ ڈبے کے دروازے پر مردوں کے ہجوم کی طرف بڑھتا ہے۔ لڑکی کا کلی اس کے درمیان میں سے ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اسی وقت پیچھے سے عورتوں اور مردوں کے ایک گروہ نے مسافروں سے بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ کر دیا۔ لڑکی بیچاری جو ابھی تک دروازے پر ہی کھڑی تھی ہجوم میں پھنس کر رہ گئی۔ اسی لمحے گروہ میں موجود ایک عورت نے لڑکی کو راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے برقعے میں سے چاندی کی چوڑیوں سے بھرا ہوا اپنا ہاتھ نکالا، اسے بے دردی سے دھکا دیا جس کی وجہ سے لڑکی لڑکھڑائی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ عورت کے اس رویے پر اسے غصہ آیا اور اس نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اس عورت کی جھالروں سے سجا ہوا برقع جو ہے زبردستی چھین کر بھاگ جائے یا اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے۔ وہ ابھی اس الجھن میں تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے اسی نوجوان پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے جو ہے کلی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چلنے میں عافیت سمجھی۔ کلی جو اس کا سامان رکھ کر ایک آنکھ سے اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ حیران تھا کہ لڑکی ڈبے میں سوار کیوں نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کے پاس ٹکٹ 3rd کلاس کا ہے۔ لڑکی نے کلی کے ارادے کو پہچان لیا، اپنا بٹوا کھول کر ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اسے دی۔ لڑکی کا چہرہ جو پہلے نفرت کی وجہ سے بری طرح لٹکا ہوا تھا پھر بہت اسے جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دینے لگا، کھلا ہوا دکھائی دینے لگا، کیونکہ لڑکی نے اس کے جو ہے وہ سوچ کے بالکل برخلاف مزدوری اسے بہت زیادہ دی، اس لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تھوڑے سے سامان کی کوئی اتنی مزدوری بھی دے سکتا ہے۔ مزدور کو اس کی مزدوری سے مطلب اسی سے اسے کیا غرض کہ لڑکی 3rd کلاس ڈبے کی بجائے زنانہ انٹر کلاس میں کیوں داخل ہوئی۔ گاڑی کی سیٹی کی بات سن کر کلی اتر گیا اور لڑکی دروازے پر ہی کھڑی مسکراتی اور اطمینان کے ساتھ باہر دیکھنے لگی، جہاں نوجوان بھی محبت بھرے انداز میں اسے اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ڈبے پر عجیب جو ہے وہ کیفیت طاری تھی۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔
اور اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا اور کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہم میں سے کانپ رہے تھے۔ لڑکی کسی اسٹیشن پر رکی، گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اس کی منزل مقصود جو تھی وہ قریب ہی تھی۔ اس ڈبے میں عجیب قسم کی افسردگی اور اداسی کا غلبہ تھا۔ لڑکی بیچاری دل برداشتہ ہو کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اداس اور افسردہ تھی۔ کچھ دیر بعد ریل گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی کا دل خوف کی وجہ سے دھڑکنے لگا۔ سہم گئی، اس وقت اگر کوئی ٹکٹ دیکھنے والا آ گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اسی خیال سے اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ سیٹ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی، لیکن 2 منٹ بعد گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنی اس بے وقوفی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس چمک اور دھوکے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیشہ اصلیت اور حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، اسی طرح جھوٹ اور فریب کو بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ جھوٹ ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، امیر بھی اور غریب بھی۔ وہ دکھ بھرے انداز میں کہتی ہے کہ آخر مجھے امیر زادے کی عمارت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے مجھے بھی اپنی غربت کو چھپانے کے لیے عمارت کا ملمہ نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ لہذا وہ اسی جو ہے وہ سوچ میں اپنے منزل تک پہنچ گئی۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی تو لڑکی نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا۔ اسٹیشن کا نام پڑھا، معلوم ہوا کہ اس کے بعد آنے والی منزل اسی کی تھی۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ لڑکی جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے کس طرح سے ملمہ کاری جو ہے وہ اپنے اوپر کر رکھی تھی، کس طرح سے اس کا پورا سفر گزرا۔ اسی ہچکچاہٹ اور اسی شش و پنج میں وہ اپنے چچا کے گھر پہنچی اور اس کی چھت پر دھول سینکنے کے لیے گئی۔ اپنے سفر کے دوران کی تلخ یادیں جو ہیں وہ تازہ کر رہی تھی، وہ بھلا نہیں سکتی تھی۔ ان کو ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال کو اٹھانے کی غرض سے قریب ہی کسی ہمسائے کے مکان کو جھانک کر دیکھا تو گوبر سے بھرے ہوئے صحن میں بانس کی بغیر بستر کی چارپائی پر کوئی نوجوان تہمت باندھے الٹا لیٹا ہوا دھوپ لے رہا تھا۔ اس کے سرہانے کی طرف سگریٹ اور دیا سلائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں ایک درمیانی عمر کی عورت باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ گھر کی تمام چیزوں کو بڑے غور سے وہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک دھوپ کھانے والے نوجوان نے کروٹ بدلی، اوپر دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے ایک دم تھم سا گیا۔ لڑکی نے فوراً سے پہچان لیا، یہ وہی اسٹیشن والا امیر زادہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ نوجوان کی اصلیت ظاہر ہونے پر وہ بہت نادم تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے کروٹ بدلی اور چالاکی سے جو ہے دوسری طرف منہ کر لیا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی گھاس پھوس سے بنی ہوئی جھونپڑی میں اس نوجوان کا قیمتی اوور کوٹ خونٹی پر لڑکا تھا۔ لڑکی کے چچا زاد بہن نے بتایا کہ اس جھونپڑی میں ایک بیوہ اور اس کا بیٹا رہتا ہے۔ اس کا بیٹا شہر میں پڑھتا ہے، یہ بیچاری لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی گزر بسر کرتی ہے۔ اس کے چچا زاد بہن نے مزید بتایا کہ ہمارے کپڑے بھی یہی سلائی کرتی ہے اور کم معاوضہ لیتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر لڑکی بکے کو گھور رہی تھی۔ کام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔